العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ہے میرے پیارے ویورز آپ کو ہمارے ولاگ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے شمار برکتیں عطا فرمائے، اپنی بے شمار مہربانیوں سے نوازتا رہے، اور جس طرح ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے اور زیادہ رحمتیں عطا فرمائے۔ کوئی یہ چیز دیکھنے والی نہیں ہوتی کہ بات کون کر رہا ہے، بلکہ دیکھنے والی یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، بات کس کی کر رہا ہے۔ تو بندے کی ہمیشہ توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ یہ جو شخصیت سامنے ہمارے ساتھ بات کر رہی ہے، جو ہم سے مخاطب ہے، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یا ان کا پیغام کیا ہے۔ تو دنیا کے اندر بہت سارے سکالر موجود ہیں، کچھ آئے چلے گئے، بہت سارے پروفیسر، ڈاکٹر، بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے لوگ، بڑے بڑے مطلب ہے کہ بے تحاشا علم رکھنے والے لوگ، بہت سارے مطلب معاملات ایسے ہیں کہ ایک جو ہے نا جی پوری کائنات اس کے شاہکاروں سے بھری پڑی ہے۔ بہت ساری دنیا آپ کو، بہت سارے معاملات آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ بہت عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، بہت سارے عجیب عجیب معاملات نظر آتے ہیں۔ انسان زندگی کے اندر بڑے اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے۔ تو جہاں تک زندگی گزارنے کا تعلق ہے تو ایک جو پڑھا لکھا انسان ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والا انسان ہے، وہ بھی زندگی گزار رہا ہے۔ اور یہ سامنے آپ کے مثال کے طور پر یہ ہمارے قریب سے یہ ایک بکریوں کا ریوڑ گزر رہا ہے، یہ بھی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ انسان ہی ہے، اور یہ بھی اپنی مطلب زندگی میں مگن ہے اور اپنا مطلب معاملہ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چیزیں یہ سمجھاتی ہیں کہ زندگی تو اپنے طریقہ کار کے مطابق، اپنی روش کے مطابق زندگی تو گزرتی چلی جا رہی ہے۔ اس نے کسی کا انتظار نہیں کرنا، یا اس نے کسی کے مطلب اس میں نہیں بیٹھنا کہ ٹھیک ہے جی یہ اپنی تیاری مکمل کر لے اور یہ اپنی کوشش۔ اور خاص طور پہ آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ میں بات کرنا چاہتا ہوں توبۃ النصوحہ کے بارے میں، کہ انسان جو ہے یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں چند دن اور گزار لوں، چند دن میرے اور گزر جائیں، یہ میں فلاں کام کر لوں، فلاں کام کر لوں، فلاں کام کر لوں، تو پھر جو ہے نا میں اپنی لائن بالکل سیدھی کر لوں گا اور بارگاہ رب العزت کے اندر حاضر ہو جاؤں گا، اور بالکل جو ہے نا جی اپنی جو ہے نا جی الٹے سیدھے کام چھوڑ کے تو یہ راستہ میں اختیار کر لوں گا۔ اور وہ پھر سوچتے سوچتے اس کے کئی سال اس کو گزر جاتے ہیں، وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں آج توبہ کر لوں گا، آج توبہ کر لوں گا، اور اس طرح اس کا وقت جو ہے وہ گزرتا چلا جاتا ہے۔ ایسا سسٹم، ایسا نظام بنتا ہے کہ اس کو بیچارے کو جو ہے نا جی ہوش بھی نہیں رہتا کہ یار میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کیا وعدہ کیا تھا اور مجھے کیا کرنا تھا، اور میں کیا کرتا چلا جا رہا ہوں۔ تو بلکہ یوں حساب لگائیے کہ لمحہ بلمحہ، یعنی کہ ایک منٹ جو گزر چکا ہے نا تو وہ لیس ہو گیا، یعنی اس منٹ نے واپس لوٹ کر نہیں آنا، وہ چلا گیا، وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ یعنی ایک دن جب گزر جاتا ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے، تو وہ مطلب میں نے کئی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ وہ پکار کر کہتا ہے کہ اے حضرت انسان، آج میں چلا گیا ہوں، میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ یعنی جو آگے دوسرا دن آتا ہے تو وہ اس سے اگلا دن آتا ہے، نہ کہ وہ پچھلا دن آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سال کے اندر جو ہے نا جی 365 دن ہوتے ہیں، تو ایک دن جب گزر جاتا ہے تو وہ پچھلا دن تو واپس نہیں آتا نا، وہ تو گزر گیا، وہ تو اس میں سے لیس ہو گیا، یعنی کہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ میری درخواست یہ ہے، میری گزارش یہ ہے، آپ کہیں بھی رہتے ہیں، کسی بھی ماحول کے اندر رہتے ہیں، کسی جگہ آپ کا مطلب ٹھکانہ ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلب بندہ کہے کہ جی ہم قرب نہیں پا سکتے۔ مجھے ایک بزرگ فرمانے لگے، ان کی یعنی یہ آنکھوں دیکھا حال تھا، انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ یہ لاہور کے اندر جو ہے نا جی جو
میں زیادہ اس میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ بعض پھر کسی کا دل ٹوٹنے یا کچھ لوگ جو ہے نا پھر محسوس کر جاتے ہیں۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بادشاہی مسجد لاہور کے قریب ایک محلہ ہے، ساتھ والا جو محلہ ہے، تو وہاں پر ایک بزرگ رہتے تھے۔ اب بزرگوں کی حالت کیا تھی کہ انہوں نے جو ہے نا جی داڑھی بھی شیو کی ہوئی تھی، مونچھیں بھی شیو کی ہوئی تھی، اور یہ جو ابرو ہوتے ہیں یہ بھی شیو کیے ہوئے تھے، یعنی صاف کیے ہوئے تھے، اور سر پہ بھی جو ہے نا جی وہ ان کے استرا لگا ہوا تھا۔ تو وہاں پہ وہ رہتے تھے، تو ایک شخصیت تھی، ان کو اتفاق ہوا کسی وجہ سے ان سے ملنے کے لیے جانا تھا، تو وہ جو ملنے والے تھے وہ سید ذاتے تھے۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ بزرگ جو ہیں ان کی بڑی ایک عجیب و غریب کیفیت تھی، اور اصل میں انہوں نے جو ہے نا جی ان سے کسی عمل کی اجازت لینی تھی۔ اب اس میں سے کچھ گفتگو ایسی ہے جو مطلب ادھر نہ آن لائن کرنے والی نہیں ہے، یعنی کہ ویڈیو کے اندر کرنے والی نہیں ہے، اس کو میں اس کے اندر سے لیس کر کے باقی کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ وہاں پہ جب پہنچے، ان کے پاس جا کے بیٹھے، تو وہ فرمانے لگے آپ جو ہے نا جی بڑی پاکیزہ اور بزرگ ہستی ہیں، تو آپ یہاں میرے پاس آ گئے ہیں، تو یہاں میرے پاس بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی صاف ستھری جگہ نہیں ہے جہاں پہ مطلب میں آپ کو بٹھا سکوں۔ تو میری تو مجبوری ہے، کیونکہ وہ ایک آن ڈیوٹی بزرگ تھے، اور ان کا کوئی مطلب وہاں پہ کوئی ان کا ڈیوٹی کا معاملہ تھا۔ تو وہ فرمانے لگے جی یہاں آپ کچھ دیر کے لیے ہی، مطلب 5 یا 10 منٹ کے لیے ہی آپ رہ سکتے ہیں، بہرحال جس کام کے سلسلے میں آپ آئے ہیں نا۔ تو وہ ان سے اصل میں وہ سورہ مزمل شریف کا جو ہے نا ان کی وہ ترکیب لینا چاہتے تھے، ان سے وہ عمل کی اجازت لینا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ایسے کیجئے کہ یہ ذرا کھڑکی سے باہر دیکھیے۔ تو انہوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جب باہر دیکھا تو وہ پرانی مغلوں کے دور کی نا ایک ٹالی کھڑی ہوئی تھی، یعنی ایک بہت پرانا مطلب ہے کہ نا کافی عرصہ دراز پہلے کا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے کوئی کم و بیش 300 سال پرانا جو ہے نا جی درخت کھڑا تھا، 250 یا 300 سال اس کو گزر گئے تھے۔ تو ایسا مطلب وہ اتنا مطلب اس کی موٹائی اتنی زیادہ تھی کہ وہ شاید 2 3 بندے آپس میں ملیں اور ایسے مل کے گھیرا ڈالیں تو شاید اس کا جو ہے نا جی وہ تنا ان کے گھیرے کے اندر آئے گا، یعنی اتنا موٹا درخت تھا۔ تو وہ فرمانے لگے، ایسے اشارہ کیا اس درخت کی طرف، اور فرمانے لگے آپ ادھر دیکھیں۔ تو وہ ادھر دیکھنے لگ گئے، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے یہ مطلب میں معاملہ دیکھ چکا ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا جی سورہ مزمل شریف پڑھنی شروع کی، اور فرمانے لگے یا ایہل۔ تو ایسے انہوں نے کیا نا، تو وہ جو ٹالی تھی وہ زمین سے اکھڑ کے زمین کے اوپر لیٹ گئی۔ تو میں بڑا حیران ہوا، بڑا متاثر ہوا۔ اب جب وہ اکھڑ کے زمین کے اوپر جب لیٹ جاتی ہے ٹالی، تو پھر وہ فرماتے ہیں ایسے لیٹی ہوئی ٹالی کو، یعنی اس کے جو اوپر والا سرا تھا، یعنی تنے کا جو آخری اینڈ تھا، وہاں اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں مزملو۔ ایسے کیا تو وہ ٹالی دوبارہ جو ہے نا جی سیدھی ہو کے کھڑی ہو گئی، اور ہنستے ہنستے کہنے لگے جی ہمارے پاس تو یہ ہے، تو اگر آپ یہ مطلب کرنا چاہتے ہیں تو اس کی یہ ترکیب ہے، یعنی وہ مخفی طور پہ انہوں نے ترکیب بتائی، اور مطلب وہ صاف ظاہر ہے وہ کسی کے سامنے اظہار کرنے والی بات نہیں ہوتی، تو ان بزرگوں نے بھی اظہار نہ کیا اس چیز کا۔ تو وہ ترکیب ایک بتا دی کہ یہ اس طریقے سے آپ نے اس وقت میں اتنی دیر کے لیے اتنی تعداد کے اندر آپ نے اس کو ورد زبان رکھنا ہے۔ تو حضرت بابا فضل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک بزرگ ہستی ہوئی ہیں، تو یہ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ میرا مرشد خانہ بھی ہے۔ تو وہ بابا فضل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بندہ اگر نماز عصر کے بعد سورہ مزمل شریف کو پڑھتا ہے، پھر اس کی آگے ترکیبیں بھی ہیں، لیکن کم از کم سادے انداز میں تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، جس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جس طرح لکھی ہوئی ہے تو ویسے بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کا اگر سچا التفات ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے سچی محبت ہے، اور سورت مزمل شریف سے محبت کر کے تو وہ عصر کی نماز کے بعد روزانہ 1 مرتبہ پڑھتا ہے،
تو 40 دن کے اندر اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کا کشف کھول دیتا ہے۔ اور جہاں تک یہ علم کا تعلق ہے تو آپ کو بڑا مشہور و معروف واقعہ آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سوال کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ کیا مجھ سے بھی کوئی بہتر جاننے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، آپ ایسے کیجئے کہ آپ اس طرح کر کے سفر کیجئے، فلاں جگہ پہ آپ کو جو ہے نا جی ہمارا ایک بندہ ملے گا جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ پھر وہ آگے سارا قرآنی واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کوئی کام حضرت خضر علیہ السلام کرتے تھے تو وہ حیران ہو جاتے، حیران ہونے کے بعد سوال کرتے کہ یہ سرکار آپ نے یہ کیا کر دیا ہے؟ تو آپ فرماتے کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ مثال کے طور پر وہ ہر کسی کو تقریباً وہ واقعات یاد ہوتے ہیں۔ تو جب وہ بچے کا قتل کیا تو انہوں نے سوال کیا کہ جی آپ نے ایک معصوم چھوٹا سا بچہ جو ہے نا 6-7 سال کا وہ آپ نے قتل کر دیا ہے۔ تو پھر اس کی بعد میں جب وضاحت فرمائی تو پھر آپ خاموشی اختیار کر گئے، یعنی وہ ایک وہ کشتی کے جو ہے نا جی وہ کشتی کو نقصان پہنچایا، اس کے وہ توڑ پھوڑ اس کے اندر کی، تو اس پر بھی وہ بول پڑے کہ جی یہ یتیموں کی کشتی تھی تو آپ نے توڑ ڈالی۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو جاننے والا ہے یہ کس حد تک جاننے والا ہے، اور کسی کی آپ آسانی سے پرکھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور چیز توجہ میں آپ کی دلانا چاہوں گا کہ کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ علم حاصل کر لیتے ہیں، کچھ سسٹم ان کے پاس آ جاتا ہے، کچھ نظام ایسا بن جاتا ہے ان کے ساتھ کہ کچھ معاملات ان پر کھل جاتے ہیں۔ آج بھی میری ایک بزرگوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ ایک شخصیت کے پاس ہم نے ایک بندہ بیٹھا دیکھا، اس نے کیا کیا جی کہ وہ ان کے باطن کے اندر جھانک رہا تھا، ان کے اوپر نہ نظر ڈال رہا تھا اور ان کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کتنے لطائف کھلے ہوئے ہیں اور ان کا اندر کا سسٹم کیا چل رہا ہے۔ تو وہ بزرگ جو ہے وہ مرتبے میں، شان میں، طاقت میں ان سے زیادہ تھے جو بندہ جھانک رہا تھا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ بیٹا اپنا پانی پیو، یعنی ان کے سامنے پانی رکھا گیا یا جیسے بھی وہ باطن کے اندر انہوں نے پانی رکھا یا جیسے بھی سلسلہ بنا تو ان کو کہنے لگے کہ آپ اپنا پانی پیو۔ وہ 1-2 مرتبہ سمجھایا تو وہ نہیں سمجھے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو پیالہ تھا پانی والا اس کا پانی نیچے گرا دیا۔ جب پانی نیچے گرا دیا تو کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، اب جو ہے نا اب اس کو اکٹھا کرتے رہو۔ تو وہ شخصیت باہر نکلی، وہ جو مطلب جھانکنے کی کوشش کر رہے تھے تو باہر نکلے، تو جب انہوں نے غور کیا تو ان کو سمجھ آیا کہ میرے تو سارے لطائف بند ہو گئے ہیں، تو مجھ پہ تو وہ باطن کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا ہے۔ یعنی جیسے بندہ ایک الجھن کے اندر پڑ جاتا ہے تو وہ فوراً پھر واپس لوٹے اور پھر وہ ان کے پاؤں پہ آ کے گرے اور ان سے معافی مانگنے لگے۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ بیٹا میں نے تجھے 2-3 مرتبہ منع کیا کہ جو تم کر رہے ہو یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، تو اس کے باوجود آپ نے ضد کی ہے۔ اچھا، میں کس چیز کا قائل ہوں؟ میں ان کی بات سن کے میں بڑا متاثر ہوا اور میں خود بذات خود اس چیز کا بڑا قائل ہوں کہ کسی کی گدڑی کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، کسی کو جو ہے نا جی چیک کرنا بات، آپ کا کسی کے ساتھ یارانہ ہے، دوستانہ ہے، ٹیلی فوننگ بات اس کے ساتھ ہو رہی ہے یا مثال کے طور پر آپ اس سے بالمشافہ مل رہے ہیں، تو پھر تو آپ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں یا ان سے تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مطلب دور بیٹھ کر ایسے کسی کے مطلب باطن کے اندر جھانکنا یہ مناسب نہیں ہوتا، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ یعنی یہ تو یوں سمجھ لیجیے ایسے ہو گیا کہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اس کے گھر میں داخل ہو جانا، تو یہ طاقتیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چھین بھی لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ متکبر فقیر سے کلام نہیں کرے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے۔ بے شک کوئی ریسرچ کرنا چاہے اس پر تو وہ ریسرچ بھی کر سکتا ہے، جیسے کچھ شخصیات کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا گیا نا کہ یہ اس طرح کے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا، تو ان میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی گئی ہے کہ متکبر فقیر جو ہوگا اس کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا۔
کسی کے معاملے کے اندر دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ایک جگہ پہ بھگت کبیر صاحب کہتے ہیں کہ بھیکھا بھوکھا کوئی نہیں، سب کی گٹھڑی لال، جو کھولے ساہوکار جو نہ کھولے کنگال۔ تو وہ اس شعر کے اندر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے مت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق بیکار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بے تحاشا راز عطا فرمائے، اور ہر شخص کے پاس اس کا الگ الگ راز ہے۔ تو یہ تو ہر کسی کی اپنی منزل ہے۔ تو یہ مت سمجھنا چاہیے کہ یہ جو میرے سامنے والا ہے جی یہ کمزور ہے، یا یہ مجھ سے طاقت میں کم ہے، یا یہ اس طرح کے خیالات یہ فقر میں سے نہیں ہے، یہ تو شرارتیں ہیں، یہ تو اس طرح کی یہ الجھنیں درویش فقیر کا کام ہی نہیں ہے اس طرح کے کام کرنا۔ یہ تو جو عاملین ہوتے ہیں نا، تسمیہ چلے کرنے والے لوگ، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں مثال کے طور پر، یا جادوگر ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے یہ کام ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کے ایسے کام نہیں ہوتے۔ اللہ والے تو یار وہ تو اللہ کی محبت کے اندر ایسے مشغول ہوتے ہیں، ایسے مست ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا کا خیال ہی نہیں رہتا، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور طرف توجہ کریں، یعنی یار خیال سے فارغ ہی نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے ہی فارغ نہیں ہوتے، اس کے عشق سے ہی فارغ نہیں ہوتے۔ ان کو یہ کیا پڑی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کام کے اندر مبتلا ہے، یا کسی کی گدڑی کے اندر ہاتھ مارنا۔ تو وہ جو بھگت کبیر صاحب کا میں نے شعر سنایا نا کہ بھیکھا بھوکھا کوئی نہیں، سب کی گٹھڑی لال، جو کھولے ساہوکار جو نہ کھولے کنگال، تو اس کے اندر بھی بڑی ایک زبردست بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اندر وہ اس کی امانت موجود نہ ہو۔ بے شک کسی کو اگر میری باتوں سے اختلاف ہو تو اختلاف رائے ہو سکتی ہے، وہ میرے ساتھ ٹیلی فوننگ رابطہ کر کے میرے ساتھ بات کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو میری بات درست لگے گی کہ یہ جو جتنا کائنات کے اندر جتنا بھی سسٹم ہے نا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ ہر چیز کے پیدا کرنے کا، جو جتنا بھی جو کچھ ظاہر ہو چکا ہے، تو یہ سارا کچھ اس کا کوئی اس میں مقصد ہے، اس کی حکمتیں ہیں۔ اچھا، پھر یہاں کہا گیا ہے جی کہ بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گٹھڑی لال، یعنی ہر ایک کی گٹھڑی کے اندر لال موجود ہے۔ اب کہا جی جو کھولے ساہوکار، ساہوکار کہتے ہیں امیر کو، یا مثال کے طور پر وہ سنار لوگوں کو ساہوکار کہا جاتا تھا، یا مطلب جیسے سیٹھ ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ جو یہ گٹھڑی جو ہے جو انسان کے اندر باندھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے رکھی ہے، تو اس کو جو اس کی گرہ جو کھولتا ہے وہ امیر ہو جاتا ہے، اور جو نہیں کھولتا وہ کنگال ہی رہتا ہے۔ تو پھر وہی بات باو بلے شاہ صاحب والی میں کروں گا کہ جا جا وڑدا مندر مسیتاں کدی من اپنے چ وڑیا ہی نہیں، بلے شاہ سدا اڑدیاں پھڑدا جیڑا وچ بیٹھا ہی اونوں پھڑیا ہی نہیں۔ یعنی کہ بندے کو اپنے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، یعنی اپنے اندر ڈوبنا چاہیے، یہ اپنے اندر داخل ہونا یہ بڑا کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ برکتیں عطا فرمائے۔ ولاگ کا وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔